اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کا نام نوح کیسے پڑا؟ نوح کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ نکلا ہے نوح، نوحہ کرنا، نوحہ کرنے والا، گریا کرنے والا، فریاد کرنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی۔ ان کی دن رات محنت کے بعد چند سو لوگ ایمان لائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 72 لوگ ایمان لائے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ تبلیغ کرتے ہوئے مجھے 900 سال گزر چکے ہیں، ان مشرکین نے یہ ہدایت قبول نہیں کرنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رو کے اللہ کی دربار میں فریاد کی کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم کو نیست و نابود کر دے، ان پر اپنا عذاب نازل فرما، زمین پر کافروں میں سے کوئی بچنے والا باقی نہ چھوڑ۔ اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اللہ نے طوفان کو بھیج دیا۔ دنیا کی ساری آبادی اس طوفان میں ڈوب کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ جو اس کشتی نوح میں آ گیا وہ بچ گیا، جو کشتی میں نہیں آیا وہ ڈوب کے غرق ہو گیا۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا دور سے پکارا، کہا بیٹا آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ ہو۔ ان کے بیٹے نے کہا وہ جو سب سے اونچا پہاڑ ہے میں اس میں چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور جب طوفان آیا تو پہاڑ کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد زمین خشک ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار تمام جانداروں کو آزاد کر دیا، ان کی نسل میں اضافے کے لیے برکت کی دعا کی۔ اسی دوران اچانک انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا، آسمان پر ایک عظیم قوس و قزح نظر آئی، رینبو نظر آیا۔ ابھی وہ اس کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آئی۔ یہ قوس و قزح رینبو ایک کمان کی شکل میں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک عہد ہے کہ اللہ قیامت سے پہلے پوری انسانیت کو اب ایک ساتھ اس طرح ختم کبھی نہیں کرے گا جیسے اس طوفان نوح میں ختم کیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ زمین پر آ کر رہنے لگے۔ نوح علیہ السلام پہلے لکڑیاں بنانے کا کام کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے کوزہ گری کا پیشہ اختیار کیا۔ گیلی مٹی سے وہ کوزے بناتے تھے، جب وہ خشک ہو جاتے تھے تو انہیں بیچ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نوح علیہ السلام کوزے بنا کے بیچ رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے اس کوزے کا دام پوچھا اور سارے کوزے خرید لیے۔ تمام کوزے خریدنے کے بعد اس شخص نے عجیب و غریب کام کیا، ایک کوزہ اٹھایا اسے توڑ دیا۔ نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، دوسرا کوزہ اٹھایا توڑ دیا، تیسرا کوزہ اٹھایا توڑ دیا، چوتھا کوزہ اٹھایا توڑ دیا، ایک ایک کر کے کچھ کوزے نوح علیہ السلام کے سامنے توڑ دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا، انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اس کی اس حرکت پہ اعتراض کیا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ کوزے اب آپ کی ملکیت نہیں، میں نے اسے خریدے ہیں، اب یہ میرے ہیں، میں جو چاہے کروں۔ نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ملکیت تمہاری ہے، لیکن ان کوزوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے، میری مصنوعات ہیں، میں اپنی بنائی ہوئی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے اور تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مت کرو یہ۔ اے اللہ کے نبی، یہ بتائیں یہ جو کوزے ہیں جس میں سے کچھ میں نے توڑ دیے ہیں، ان میں کوئی جان ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں ہے جان، بے جان ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ کوزے آپ نے کن چیزوں سے بنائے؟ نوح علیہ السلام نے کہا مٹی سے اور پانی سے۔ جن چیزوں سے آپ نے کوزے بنائے، مٹی اور پانی، یہ چیزیں آپ کی اپنی تھی؟ نوح علیہ السلام نے کہا مٹی اور پانی میری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہے۔ اب یہ شخص جو خریدار بن کے آیا تھا، اصل میں یہ اللہ کی طرف سے خاص بھیجا گیا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اب جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی،
آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ان بے جان مصنوعات کو ٹوٹتا ہوا تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے اپنی بنائی ہوئی جاندار مخلوق کو آپ کے حکم کی نافرمانی اور بد دعا کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا کیا۔ وہ سب کے سب اس بد دعا کے بعد غرق کر دیے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے گناہگار یا عذاب کے نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا، یقیناً وہ تو خدا کے اور نبی کے نافرمان تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی تھا، ان کا ٹھکانہ عذاب ہی تھا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ خالق و رحمان و رحیم کے کریم ہونے کا تذکرہ تھا کہ جس کے لیے اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق چاہے وہ کتنی ہی نافرمان ہو اس پہ بھی عذاب نازل کرنا کبھی اولین ترجیح نہیں ہوتا۔ اللہ رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ کرم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ کبھی عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ مورخین یہ لکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سنی، آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کوزے ٹوٹتے ہوئے نہ دیکھ سکے، لیکن آپ کی بد دعا کے بعد اللہ نے اپنے مخلوق کو عذاب میں ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بات سننے کے بعد اتنا روئے، اتنا گریہ کیا، اتنا نوحہ کیا کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، عام، یافز، اور دنیا کی آبادی انہی 3 بیٹوں کی نسل سے آگے چلی جو 3 قسم کی جسمانی ثقافت رکھتے ہیں۔ ایک وہ جو چینی یا جاپانی شکل کی شباہت رکھتے ہیں، دوسرے وہ جو سیاہ اقوام یعنی نیگرو ہیں، اور تیسرے ہم لوگ جن کے ساتھ عرب اور یورپی اقوام شامل ہے۔ اور اسی طرح سے دنیا میں لکھی جانے والی زبانیں بھی 3 طرح کی ہیں، دائیں سے بائیں جیسے عربی، بائیں سے دائیں جیسے انگریزی، اوپر سے نیچے جیسے چائنیز۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، اللہ کی مخلوق جتنی گناہگار ہو، جتنی خطا کار ہو، اس کی رحمت اور بخشش کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جیسے ایک بچہ کتنا ہی نافرمان ہو، ماں کا کبھی دل نہیں چاہتا اسے تکلیف دینے کو، تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، وہ کب چاہے گا کہ اس کی مخلوق غرق ہو جائے؟ اس کے نزدیک کبھی بھی یہ پسندیدہ کام نہیں رہتا۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے، پروردگار اپنے انبیاء کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ نبی کا ہاتھ اگر اٹھ گیا تو پھر اللہ اس بات کو کبھی رد نہیں کرتا۔ شیطان کا ورگلانا، حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو جنت میں ورگلایا، پھر قابل کو بہکایا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے دور تک آتے آتے اب اس نے پوری انسانیت کو اپنے وار سے مار دیا۔ شیطان کے وار جاری ہے، انبیاء کرام کی جانب سے ہدایت کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو اب شیطان کا اگلا وار کس پر ہے، اور اللہ کا اگلا نبی کون ہے؟